تو جس کا قصیدہ پڑھتے ہو اس کا عقیدہ بھی ماننا پڑے گا. اگر علی کا قصیدہ پڑھتے ہو تو علی کا عقیدہ بھی تو ماننا پڑے گا یا نہیں؟ ماننا پڑے گا. تو جن کا قصیدہ پڑھ رہے ہو دیکھو وہ کس کا قصیدہ پڑھتے ہیں؟ علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں. حق علی، ہر دم علی. ہم تو اہل صوفیہ کے یعنی تصوف کے خادم ہیں، اور ہمارے امام تو تصوف کے امام کون ہے؟ مولا علی ہے. ہاں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اگر دیکھا کسی کو کہ وہ مجھ کو افضل قرار دے رہا ہے ابو بکر اور عمر سے، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا کہ وہ بہتان تراز ہے. بہتان کی سزا ہوتی ہے پاک دامن عورت پہ گناہ کی تہمت لگانا، یہ بہتان عظیم ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اس کی سزا ہے 80 کوڑے. مولا علی فرماتے ہیں یہ سزا دوں گا اس کو. تو یہ عاجزی نہیں ہے. عاجزی پہ کوئی کوڑے مارے جاتے ہیں؟ قطعی گناہ پر کوڑے مارے جاتے ہیں. یہ حد ہے. حد قطعیات پہ لگتی ہے، ظنیات پہ نہیں لگتی. یعنی تنظر الحدود بالشبہات، کہ جب شبہ پیدا ہو جائے تو حد نہیں لگائی جاتی. کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کے قصاص میں شبہ پیدا ہو گیا، یار پتہ نہیں کیا کہ نہیں تھا، یہ بندہ تھا یا اس کے جیسے کپڑے پہنے والا کوئی اور تھا، وہ تو مان نہیں رہا، اور گواہوں کی اتنی پاورفل گواہی نہیں ہے، شبہ پیدا ہو گیا پتہ نہیں اس نے مارا کہ نہیں مارا. اب اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا، حد نہیں لگائی جا سکتی اس پر. کسی نے چوری کی لیکن ثابت نہیں ہو رہا، دو گواہ ہیں ہی نہیں، اور وہ شخص مان نہیں رہا کہ میں نے چوری کی ہے. اب ثبوت تو نہیں ہوا اس کا، اگرچہ ظن غالب ہو گیا آپ کو کہ یار چور یہی ہے، لگ تو یہی رہا ہے، شکل سے چور لگ رہا ہے. تو بھئی شکل سے چور لگنے سے یا ایک آدھ گواہ کی گواہی سے شبہ زائل نہیں ہوگا، یقین پیدا نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. تو حد ہے، بہتان لگانے والے کی حد ہے 80 کوڑے. اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا جو مجھے شیخین کریمین سے افضل قرار دے گا. تو یعنی ان کے نزدیک ان دونوں کا مقام میں افضلیت قطعی ہے، اور ایسا قطعی ہے کہ اس کے خلاف بات کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کسی پاک دامن عورت کو تہمت لگا. اور مولا علی کا مسئلہ کیا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اس کو اس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کوئی کمپیریجن، کوئی ہمیں اس کے اندر مساوات نظر نہیں آتی. لیکن یہ تو باب العلم کا قول ہے بھائی، سمجھ میں نہ آئے یا سمجھ میں آئے ماننا تو پڑے گا. ماننا تو پڑے گا نا کہ 80 کوڑے لگیں گے بابا اگر کوئی کسی نے ایسی بات کی. تو ان کی شدت محبت دیکھیں آپ مولا علی کی شیخین کریمین سے، کہ آپ نے کن جذبات میں یہ بات کہی ہوگی ممبر پہ کھڑے ہو کر کہ میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. کیا علی بغیر حق کے کلام کرتے؟ تو جن کا ہم قصیدہ پڑھتے ہیں وہ کس کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں؟ اور صرف قصیدہ صرف محبت میں نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے ان کا، کیونکہ قطعیات میں شامل ہیں. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قطعی ہوتا ہے، ظنی نہیں، کیونکہ یہ حد والا عقیدہ ہے. یہاں جو بات ظن کی نہیں ہے، گمان کی نہیں ہے، یہ قطع کی بات ہے، یقین کی بات ہے کہ ظن اور گمان پہ، تہمت پہ یا کسی اور بات پہ جب تک یقین کامل نہ ہو جائے تو حد جاری نہیں ہوتی. آپ حد جاری کرنے کا فرمان ہے، کس بات کو کیسے واضح کرنا ہے یہ کون مولا علی کو کون سمجھائے گا
کہ حضرت اتنی سخت بات کر دی آپ نے، یہ تو بہت سخت ہو گئی، ہم تو آپ کے نام لیوائیں علی علی کرتے ہیں، آپ سے زیادہ کسی کو افضل نہیں ماننا چاہ رہے ہم، تو اجازت دے دیں ہمیں، محبت میں مان لیتے ہیں، لیکن نہیں، مولا علی کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے اس بات کی۔ اس قول کے متعلق کوئی نہ کوئی جس کا مذہب جھوٹ، جو قرآن کو سچ نہ مانے تو مولا علی کے قول کو بھی جھوٹ کہہ دے گا۔ میں تو اہل سنت سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھو منکر سے بات کرنے کی بات ہو رہا ہے، منکر سے فروعیات پہ بات نہیں ہوتی ہے، منکر سے اصول پہ بات ہوتی ہے، منکر سے فروعیات پہ باتیں نہیں ہوتی، اصول پہ بات ہوگی کہ تم قرآن کو کیا مانتے ہو، سرکار کو کیا مانتے ہو، یعنی ایمانیات پہ بات ہوگی پہلے، ایمان کے بعد پھر عقائد مذہب اہل سنت کے ان پہ بات ہوگی، اس کے بعد اعمال پہ بات ہوگی، تیسرے درجے میں بات ہوگی۔ وہاں تو ایمانیات ہی ثابت نہیں ہے، اور کیا ثابت کریں گے، کیا بات کریں گے ان سے؟